السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ نے ہر صورت مکمل دیکھنی ہے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین، تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر شخص اپنی ہر چیز یہاں تک کہ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ ناموس ہوتی کیا ہے، اس کی حفاظت کس طرح ہم صحیح معنوں میں کر سکتے ہیں۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی ناموس پہ جان قربان کرنے کا جذبہ اور گہرا ہو جائے گا اگر ہم ان کے مقام اور مرتبے کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میں اس موضوع پر آپ سے تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک نظر پاکستان کے موجودہ حالات پہ ڈالیں۔ آج پھر ہماری سڑکیں لہو لہان ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہتی ہے۔ ٹی ایل پی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فرانس میں جو خاکے بنائے گئے اور پھر وہاں کے صدر نے ان خاکوں کو سپورٹ کیا، اس سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ ناظرین، ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا دل بھی دکھی ہے، ہم بھی اس کا مداوع چاہتے ہیں، لیکن ذرا ان 4 سوالات پہ آپ غور فرمائیں۔ میں بڑی مختصر سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالنے سے ہمارا اصل مقصد یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر لیں گے؟ پہلا سوال۔ نمبر 2، دوسرا سوال، کیا ٹی ایل پی کا یہ مطالبہ کرنا جائز ہے یا درست ہے کہ فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکالا جائے، یا اس کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے پاکستانی حکومت سے کہ صدر فرانس کا جو ہے اس سے مطالبہ کریں کہ وہ اپنے ملک میں ایسے حالات پیدا کرے، ایسے قوانین بنائے، ہمارے پیارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ تیسرا سوال، ہم نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خون سے اپنی سڑکوں کو رنگ دیا ہے۔ کتنی زندگیاں چلی گئی، کتنوں کے پیارے جو ہیں وہ چلے گئے، کسی کا گھر کا واحد کمانے والا شخص اور کسی کا جوان بیٹا۔ کیا یہ سارا کچھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں؟ چوتھا سوال، کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹی ایل پی اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہی ہے؟ میں کہہ نہیں رہا، یہ میرا صرف سوال ہے۔ ہم ان سوالوں کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے بعد تلاش کرتے ہیں۔ پہلے میں تھوڑی سی آقا دو جہاں کے بلند مرتبے کے بارے میں بات کر لوں۔ اللہ قادر المطلق رب العالمین نے جب سارا کچھ تخلیق دے لیا، یعنی لوح محفوظ، جنت، جہنم، پہاڑ، درخت، پھل، پودے، پھول، وادیاں، یہ خوشبوئیں، غرض کے ہر کچھ، تو پھر چاہا کہ میں اپنی ذات کا اظہار کروں۔ اور اپنی ذات کا کیسے اظہار کیا؟ کہ اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا۔ اب ہماری کیپیسٹی لمیٹڈ ہے، یعنی ہیومن مائنڈ جو ہے اس کی کیپیسٹی جو ہے لمیٹڈ ہے، ہماری صلاحیتیں یعنی محدود ہیں،
ان محدود صلاحیتوں کے ساتھ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت 56 میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اس پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب ذرا آپ مقام کا اندازہ لگائیں کہ رب العالمین خود اور اس کے تمام فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اور اس نے انسان کو تاکید کی کہ آپ بھی ان پہ خوب سلام بھیجو۔ دوسرا کہ قیامت کے دن یعنی یوم حساب کیا منظر ہوگا۔ سورہ بقرہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے کام نہ آئے گا، کوئی سفارش کام نہ آئے گی۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور پھر سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا۔ مقام محمود وہ بلند مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے اور لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی یوم حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ لیکن شفاعت تو تب نصیب ہوگی جب ہم ان کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ ناظرین، یہ میں نے صرف قرآن سے آپ کو جو نا ریفرنسز دیے ہیں، اور پھر ہماری شفاعت تو تب ہوگی جب ہم ان کی ناموس کی حفاظت کریں گے۔ مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہم آپ کی پیروی کریں، یعنی آپ کے بنائے ہوئے راستے پر چلیں۔ جس طرح آپ اپنی زندگی کے معاملات کرتے تھے ہم بھی اسی طرح کریں۔ اس طرح نہ کرنا توہین ناموس رسالت ہے، یعنی جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اس طرح نہ کرنا توہین ناموس رسالت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اپنے پیارے نبی کی پیروی نہ کی تو آپ کی ڈگنیٹی، آپ کے آنر یعنی ناموس کی توہین ہوگی، اور پھر ہم سزا کے مرتکب ہوں گے۔ آپ خود اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، کیا ہم کہیں انجانے میں ان کی ناموس کی توہین تو نہیں کر رہے؟ یہ آپ خود اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ناظرین، ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی نام مراد جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، تو ملکی قوانین کے مطابق اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ یہ گستاخ کسی اور ملک میں بیٹھا ہو جو کہ ہماری دسترس سے باہر ہو، جس پہ کہ ہمارا کوئی کنٹرول نہ ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صرف پاکستان کو نہیں، تمام مسلمان ملکوں کو مل کے اس ملک کے صدر یا گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اس کو ایسے قوانین بنا کے اس کا سدباب کیا جائے کہ آئندہ کسی شخص کی ایسی جرات نہ ہو۔ ناظرین، اپنے ہی ملک میں گراؤ جراؤ کرنا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور یہ آپ کی توہین کے زمرے میں آتا ہے۔ ہم پیروکار ہوں آپ کے اور راستے بند کریں، پورے ملک کو بند کرنے کی کال دیں، یہ توہین ناموس رسالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایسی باتوں سے آپ نے منع فرمایا۔ ایک دفعہ جب آپ سے
کفار کے لیے بد دعا کرنے کے لیے کہا گیا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ بھول گئے؟ تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ نے مجھے عذاب بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سراپہ رحمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یہ یاد رہے کہ نبی پاک کا نور تمام مخلوقات کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا سراسر توہین ناموس رسالت ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ناموس رسالت کا نعرہ لگا کے اس کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا سراسر توہین ناموس رسالت ہے۔ بہرحال دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ میں ٹی ایل پی کے قائدین کو مشورہ دوں گا، اور یہ میری بڑی سنسیئر، کیونکہ میں خود ناموس رسالت پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے اس چیز پہ عمل کیا ہے کہ کوئی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک لفظ بھی ایسا نہ کہے جس سے کہ گستاخی کا پہلو نکلتا ہو۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ احتجاج کا راستہ چھوڑ کر اللہ کی ہدایت کے مطابق غور و فکر کریں، اور غور و فکر کا راستہ اپنائیں، اور اصل مقصد حاصل کرنے کی جدوجہد کریں، اور یہ کہ پوری دنیا میں کوئی بھی نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی توہین نہ کرے۔ یہ راستہ اپنائیں، اور یہ راستہ کیا ہے؟ افہام و تفہیم کا، سوچ و بچار کا، مکالمے کا۔ پاکستان میں مقیم تمام دنیا کے سفیروں سے، خواہ وہ مسلمان ممالک سے ہوں یا غیر مسلم ممالک سے ہوں، ان سے آپ ملاقات کریں، ان سے آپ کہیں کہ آپ کے ملکوں میں ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہ کرے۔ یہ ہے سوچ و بچار کا پہلو، اور اصل مقصد حاصل کرنے کا پہلو، کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے۔ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا کنٹرول کہاں تک ہے؟ ہماری حکومتیں تو اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ ان کا اپنے لوگوں پہ کنٹرول نہیں ہے۔ چاہ جائے کہ آپ فرانس کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے تو وہ یہ ہونا چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین نہ کر سکے۔ آپ اپنے ہی سڑکوں کو اپنے ہی لوگوں کے خون سے رنگ رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ناموس رسالت کے سپاہی ہیں۔ نو، یہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ یہ آپ غور و فکر کریں اس پہ، کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور پھر ان سفیروں سے مل کے مطالبہ کریں، ان کو بتائیں اپنے کردار سے، اپنے بیہیویئر سے، کہ آپ نے ہمارے پیارے نبی آقا کس طرح معاملات کیا کرتے تھے، آپ بھی اس طرح کریں۔ میں یہ اپنے بڑے دل سے جو نا یہ آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ٹی ایل پی والے عقل کا جو ہتھیار ہے وہ استعمال کریں گے، یعنی غور و فکر کا جو ہے وہ ہتھیار استعمال کریں گے، اور صحیح معنی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے آنر، ان کی ڈگنیٹی، ان کی ناموس کی حفاظت کے لیے سوچ و بچار کریں گے، اور یہ مقصد حاصل کریں گے۔ سڑکوں پہ آ کے اپنی ہی بسیں جلانا، اپنی ہی ماں بہنوں کو ہسپتالوں اور اسکولوں کی طرف جانے سے روکنا، جناب یہ تو خود آپ توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ اس پہ غور فرمائیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ خالد اقبال کی طرف سے آپ سب کے لیے بہت دعائیں۔